الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج ہم بات کریں گے، اب ہمارے یہاں اتنے فرقے ہیں اور اتنے فتنے ہیں، تو پھر کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون لوگ جنتی ہوں گے؟ جب کانا کرا جائے گا، کانا اور دجال، دجال تو الگ چیز ہے، دجال تو نکلے گا اور کانا آئے گا، لیکن جب کانا آ جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ جنتی کون ہے؟ دیکھو میری بات سن، غور کر کے تھوڑا دھیان کر کے سمجھنا۔ اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ نیک عمل، جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ جنت میں جائیں گے بھائی جو نیک عمل کریں گے۔ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی پڑوسی کی مدد کرنی ہے، بھائی کی مدد کرنی ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے، اور بھی تمام ضروریاتوں کے تحت جس نے جتنی انسانیت اتپن کی اس کو اتنی جنت انشاءاللہ ملے گی، یہ دھیان رہے۔ کانا کا دبدبہ بہت تگڑا ہوگا، وہ جنت کو ہاتھ میں لے کے رکھیں گے، لیکن جو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تیری جنت نہ چاہے، وہ تو بڑے کامیاب ہیں بھائی۔ کانا کا دبدبہ بہت بڑا ہوگا، وہ لوگ روزی کو ہاتھ میں رکھیں گے، لیکن جو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تیری روزی نہ چاہے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا بھائیوں، کہنا کو مطلب ہی ہے، ہمارے اگر فرقے اور فتنے میں سمجھ نہیں آتا، ہم اپنے اپنے فرقوں میں مبتلا ہیں، تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم بڑھیا کام کر رہا، لیکن فرقہ کے علاوہ کئی ایسے اچھے کام ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہو جن سے انسانیت اتپن ہوتی ہے، پڑوسی کی مدد کرنا، ماں باپ کی سیوا کرنا، بھائی کی مدد کرنا، کسی مظلوم کی مدد کرنا، یہ کئی باتیں ایسی ہیں جو انسانیت اتپن کر دیتی ہے۔ وہی انسان ہے جو انسانیت کے لیے مرے، جو انسانیت کو زندہ کرے وہی انسان ہے، اور انسان کے لیے انشاءاللہ ہر حال میں جنت ہے۔ ایسے تو کسی فرقے میں سے بھی جو ہے کوئی فرقہ اسپیشلسٹ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ سارے فرقوں میں سے جنت اللہ تعالیٰ بنائیں گے، چھانٹیں گے، تو اس چھٹنی میں اس طرح ہی چھٹنی ہوگی، اب جس نے کوئی ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا، اس نیک عمل کے تحت اس کو نکال لیا جائے گا جہنم سے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ ہاں، سزا الگ بات ہے، سزا الگ بات ہے، لیکن جنت تو مل جائے گی نا۔ تو میرے بھائی، کانا کا دور میں جو نیک عمل کریں گے، جو انسانیت اتپن کریں گے، یہ اتنی باتیں تو آپ سبھی دھرموں کے لوگ جانتے ہیں کہ انسانیت کس طرح اتپن ہوتی ہے بھائی، تو انسانیت کو اتپن کرنا، جنت کی طرف بڑھنا ہے، یہ دھیان رہے۔ ہم اپنے فرقے میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ مثلاً جو لوگ قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر بزرگوں کو جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو لوگ جماعت اور تبلیغ میں جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر جماعت اور تبلیغ کے جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، بالکل غلط۔ ان کا تو آبجیکشن کوئی موٹا آدمی کر سکتا ہے، ہلکا آدمی کام بستا نہیں ہے آبجیکشن کرنا، اور ان کا آبجیکشن بھی تم کر لو گے، لیکن اماموں کا آبجیکشن تو تم نہیں کر سکتے نا۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی کو امام ہی نہیں بنایا۔ تو اتنی تو بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے ہم جھوٹ نہیں بولے، ہم دغا نہیں دیں، ہم غیبت نہیں کریں، نہیں کیا لے کے دے وہاں، اور بھی کئی باتیں ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں، زنا سے بچنا، اور کسی انسان کی مدد کرنا کسی بھی کنڈیشن میں جس طرح ہو سکے، تو یہ سب جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ دھیان رہے۔ یہ تمام کے تمام راستے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے بعد میں اچھے عمل، نیک عمل، ایمان کے بعد میں نیک عمل،
تو نیک عمل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ دھیان رہے، نیک عمل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ تو والعصر میں ہو گئی ریٹرن، ابھی سورہ کہف میں بھی ہے، کیسے بھائی؟ افحسب الذی کفروا ان یتخذوا من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا۔ کیا کافر یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے سوا کسی کو اولیاء بنائیں گے تو ہم کھپا نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کھپا ہے اولیاءوں سے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اولیاء ہوتا ہی نہیں ہے۔ دراصل اولیاء اللہ کو ہی کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے یہاں کہہ دیا رکن الدین اولیاء، ہم نے یہاں کہہ دیا نظام الدین اولیاء، تو اولیاء اللہ کے علاوہ نہیں بنا سکتے ہم، یہ دھیان رہے، ان سے اللہ ناراض ہے، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُولِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں بھی یہی بات اللہ نے دہرائی ہے، ان الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے پھر اچھے عمل کیے، وعملوا الصالحات۔ تو میرے بھائیوں، اچھے عمل، نیک عمل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر ہمارے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اتنا تو ہم سمجھ ہی لیتے ہیں کہ بھائی ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، اگر اس کنڈیشن میں بھی آدمی رہ جائے گا تو بھی انشاءاللہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اور جنت میرا بھائی کوئی مٹھائی گولی نہ ہے، چالو مل جائے وہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ کانا کا راج ہی ایسا ہوگا، کانا کا راج ہی ایسا ہوگا، اس میں لوگ فرقے اور فتنوں میں مبتلا ہوں گے بابو۔ ہر آدمی اپنے اپنے فرقوں میں سمجھے گا جنت ہے، لیکن ایمان کا لاسٹ حصہ نیک عمل، دو جگہ میں نے آپ کو بتائے، والعصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں بھی اچھے عمل، نیک عمل، اور سورہ کہف میں بھی، سورہ کہف میں نے ابھی پڑھی نا، سورہ کہف میں، سورہ کہف میں بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات الفردوس نزلا، ہاں وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا اعلان کر رہے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، بھروسہ بھی کیا اللہ کی بات پہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات الفردوس نزلا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، نیک عمل بھی، نیک عمل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ دھیان رہے، اور نیک عملوں سے ہی آدمی جنت تک پہنچ پائے گا۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور غیبت، جھوٹ، دھوکہ، انسلٹ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی نماز نہیں ہے، سمجھ لو اس کی نماز نہیں ہے، سمجھ لو وہ کھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ویری سمپل۔ تو میرے بھائیوں، نیک عمل کی عادت ڈالو، جب ہم ایک نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچانے کے لیے عمل دے دیں گے ہمارے لیے، یہ دھیان رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔